بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، ARY QTV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کی خشیت الہی پہ بات کرتے ہیں، اتباع رسول پہ بات کرتے ہیں، ان کے جہاد پہ بات کرتے ہیں، تقوی و طہارت پہ بات کرتے ہیں، تاکہ ان کی سیرت کا نور رب کائنات ہمیں عطا فرمائے۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا نامی اسم گرامی سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کریم آقا علیہ السلام نے جنہیں شہادت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی، انہیں شہید کرنا تھا ان کا ذکر بھی فرما دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے مشابہ بنایا ہے، اور قربان جاؤں میرے غلام عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، جب ان کا نامی کریم آقا کے غلاموں کے اندر جب ان کا نام لیا جاتا ہے اور غلامان مصطفیٰ سنتے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں وہ مشہور واقعہ جو ان کی ایمان لانے کا سبب بنا، ادب مصطفیٰ اور کریم آقا کی بارگاہ کا جو ادب ہے، اس کا ذہن کے اندر وہ فوراً وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اگر آپ حیات طیبہ کو دیکھیں تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کے اندر ادب مصطفیٰ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں، کریم آقا علیہ السلام کا 23 سالہ نبوت کا دور ہے، لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 23 سالہ نبوت کا دور جو ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سوال بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نہیں کیے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر اصحاب رسول نے صرف 13 سوال سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کیے، اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ ترجمان القرآن ہیں، قربان جاؤں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں اصحاب رسول نے صرف 13 سوال کیے، جو قرآن پاک کے اندر یسألونک کے الفاظ کے ساتھ خالق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا۔ بلکہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور میں سرکار کی بارگاہ میں کرنا چاہتا تھا، کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، لیکن میری جرت نہ پڑی، ہمت حوصلہ نہ پڑا کہ میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں وہ سوال کر سکوں۔ کئی سوال بیت گئے، بلکہ صحابہ رسول کا تو طریقہ یہ تھا، اگر کوئی بدوی آتا، کوئی دیہاتی مضافات سے آتا، وہ سوال کرتا تو وہ توجہ سے سنتے۔ یہ تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ حدیث جبریل ناظرین محترم آپ کے سامنے ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں تو کس طرح اسلام کی بابت پوچھتے ہیں، ایمان کی بابت پوچھتے ہیں، احسان کی بابت پوچھتے ہیں، اور جبریل امین کس طرح ادب کے ساتھ دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے، ان کا جو ایمان لانے کا واقعہ جو سبب بنا، وہ ادب مصطفیٰ کا وہ عظیم واقعہ ہے۔ جب آپ سنیں گے وہ واقعہ قبلہ مفتی صاحب سے تو یقیناً آپ وہ واقعہ سنتے سنتے دربار مصطفیٰ میں چلے جائیں گے۔ الحمدللہ سیدنا عروہ بن مسعود کا ذکر ہے، اور اس ذکر جمیل کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کے عظیم مفتی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ مفتی صاحب قبلہ آج ذکر بڑا جمیل ہے اور بڑا پیارا ذکر ہے۔ آپ تو ویسے ہی کسی صحابی کا ذکر کریں تو دربار مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال حسب سابق میرا یہی ہے کہ سیدنا عروہ بن مسعود کے ایمان لانے کا واقعہ جو سبب بنا، میں چاہتا ہوں آپ دربار مصطفیٰ میں ہمیں لے جائیں۔ بسم اللہ جی۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک مومن کی معراج اور اس کا مقصد حیات، اس کا منتہائے نظر ہی یہ ہے جی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی
اللہ با مصطفیٰ برساں خے شراب واہ 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 کہ دین ہماؤست سبحان اللہ گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. واہ 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 اور اقبال نے تو فیصلہ کر دیا، عشق کے مفتی نے فتویٰ دے دیا جی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل نہ کر سکا تو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو، لیکن اگر حضور کی ذات تک رسائی حاصل نہ کر سکا تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں کوئی ہے. فرق نہیں. یعنی محمد کی غلامی دین حق کی شرط ہے. شرط اول ہے، واہ 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 اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کیا کیا یہ جو آپ نے کہا نا کہ دربار رسالت میں پہنچ جاتے ہیں، تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. ہمارے نزدیک محبت کا معیار ہی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. جی ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرتے ہیں. اور مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حد ہی کر دی، کمال کر دی. آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا ایک جگہ، آپ فرماتے ہیں کہ من خدائے عز و جل را برائے آن دوست می دارم جی کہ آن رب محمد است. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. اللہ اکبر سبحان یہ اللہ. ایک عارف کامل کے جملے ہیں. واہ 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 تو بات اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شناسائی اور معرفت ادھر سے ادھر جاتی ہے. واہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ جس طرح وسلم مقتصد نے قرآن میں کہا نا فلا وربک لا یؤمنون. لا محبوب تعارف رب نے اپنا یوں کروایا، فلا ورب کا سبحان اللہ. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اللہ اکبر. تیرے رب. تو یہی بات مجدد صاحب نے کہی ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کرتے کرتے اس وجہ سے ہم دربار رسالت میں پہنچتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ ہماری منزل وہ ہے سرکار کی شناسائی، آپ کے مقام اور مرتبہ کی پہچان اور معرفت. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا جو حاصل ہے، جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، کلائمیکس جو ہے وہ بھی یہی ہے. بے شک. انہوں نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہی نہیں، انہوں نے تعارف اپنے آقا کا کروایا ہے. جی یہی کہتے تھے کہ ہم آقا کے نوکر ہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں نے کئی بار سنائی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جی جب وہ جنگل میں جا رہے جنگل میں، وہ اختصار اشارہ کر دیتا ہوں. جی جی تو وہ شیر آ گیا تھا اور حملہ کرنے لگا، تو اس وقت تعارف کیا کروایا تھا؟ اپنی خدمات نہیں گنوائی تھی، واہ 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 واہ. اپنا نسب نہیں ان کے سامنے، شیر کے سامنے رکھا، اپنے کارنامے نہیں، صرف اتنی بات کہی، یا ابل حارث آنا مولا رسول اللہ. اللہ اکبر. شیر انا مولا. آنا مولا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان یہی بات کہ میں تو رسول اللہ کا نوکر ہوں، نوکر ہوں. واہ میں واہ رسول اللہ کا غلام ہوں. یہی تعارف ہے ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. غلام احمد مختار یوں ہی پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. صلی اللہ. جس ہستی کا، جس صحابی رسول کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، جو آج آپ موضوع منتخب کر کے لائے ہیں، جی مفتی. قبیلہ بنو ثقیف کے سردار ہیں حضرت سیدنا ابو مسعود جی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک. یہ ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک ہی جست نے قصہ تمام کر دیا، ورنہ بحر بے کراں سمجھا تھا میں اسے، اللہ اکبر. کہ ایک جست نے منزل پر پہنچا دیا. جی. حضرت عروہ بن مسعود کا جو دور اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دور ہے، وہ انتہائی مختصر ہے، شارٹ دور ہے، وہ شارٹ زمانہ ہے. جی 8 ہجری میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس راستے میں ملاقات ہوئی اور وہاں آپ نے اسلام قبول کیا، حضور کی غلامی اختیار کی. تو 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. جی تو یہ 2.5-3 برس کا یہ عرصہ بنتا ہے، لیکن اس مختصر عرصے میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو متاثر ہو کے آئے تھے حدیبیہ سے، واہ واہ. وہ جو مناظر دیکھ کے آئے تھے، وہ جو ماحول، وہ کیفیات اور عشق کے وہ جو رنگ دیکھ کے آئے تھے، انہوں نے اتنا اثر چھوڑا تھا کہ اس طرح حضور کی غلامی اختیار کیا اور اتنا ٹوٹ کے پیار کیا ہے کہ کم عرصہ ہونے کے باوجود حضرت عروہ بن مسعود کا شمار اجلہ صحابہ میں ہوتا واہ ہے. واہ. مفتی صاحب میں چاہوں گا وہ جو رنگ دیکھا تھا نا، ناظرین کے لیے وہ بیان کریں ذرا. جی میں تو اکبر. آپ کا تعارف ہی اسی حوالے سے، حالانکہ واہ واہ. یہ تو کم عرصے میں آئے. تو وہ جو سن 6 ہجری میں
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آپ تشریف فرما ہوئے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عازم مکہ تھے، جی مفتی صاحب، عازم بیت اللہ تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، اور قربانی کے اونٹ ساتھ تھے، تلواریں نیام میں تھیں۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ادھر سے مشرکین تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید ہم ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بدر، احد، حنین یہ معرکے ہو چکے، ٹھیک، تو چونکہ یہ معرکے ہو چکے تھے تو ظاہر بات ہے ان کی اس غلط فہمی کی کوئی بیس تھی اور وجہ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید لشکر تیار کر کے یک بارگی مکہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی حدیبیہ کے مقام پر خود آ کے رک گئی، اللہ بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ شاید اونٹنی تھک گئی ہے یا کچھ پریشانی ہوئی ہے، تو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میری سواری اپنی مرضی سے نہیں رکی، واہ واہ، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ بلکہ مفتی صاحب یہ تو آپ نے بیان فرمایا تھا جب کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو کریم آقا مدینہ پاک میں تشریف لائے، طال البدر علینا کے انداز میں استقبال ہوا، تو ہر بندہ چاہتا تھا کریم آقا میرے گھر میں آئے۔ ہر شخص کی تمنا یہی تھی انصار میں سے۔ تو کریم آقا نے فرمایا یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ جہاں بیٹھے گی رب کا محبوب وہاں جلوہ فرما ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ بات بہت خوبصورت ہے صلح حدیبیہ کی، اور کیا حسین رنگ ہے یہاں پہ جو عروہ بن مسعود نے دیکھے۔ ایک بریک کے بعد آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا اور اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہم عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں جو مسیح علیہ السلام کے شبیہ تھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں کیا عظمتیں پائیں انہوں نے دربار مصطفیٰ سے، اور یہ ساری عظمتیں انہوں نے ادب مصطفیٰ سے پائیں۔ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں جس نے بھی ادب کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلا، تو کریم آقا نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے کہیں محفوظ کراؤ، کہیں جا کے گرا دو۔ وہ سرکار دو عالم کا خون مبارک انہوں نے لیا اور کہیں اوجل اور ایک دیوار کے سائے میں چلے گئے، اور جناب سوچا کہ اس میں گرا دیا تو کریم آقا کے خون کی بے ادبی ہوگی، تو انہوں نے اس خون کو نگل لیا، پی لیا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کریم آقا نے پوچھا کہ آپ اسے محفوظ کر دیا، گرا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اسے میں نے مخفی رکھ دیا ہے لوگوں سے، اس جگہ پہ رکھا ہے جہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کریم آقا نے خود ہی بیان کر دیا، فرمایا عبداللہ بن زبیر لگتا ہے کہ تو نے اس کو پی لیا ہے۔ عرض کی نام یا رسول اللہ، میں نے پی لیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کے سر مبارک پہ ہاتھ بھی رکھا اور دعا بھی دی، فرمایا رب کائنات تمہیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ مفتی صاحب، اب دربار مصطفیٰ میں صلح حدیبیہ، عروہ بن مسعود، آپ نے جو بات کی کہ یہاں صرف ایک واقعہ نہیں، جی یعنی یہاں آپ کی مبارک اونٹنی خود بخود رک گئی، جی سر، سواری، اور پھر وہ جو واقعہ کہ آپ نے فرمایا اس کی مہار راستہ چھوڑ دو، اللہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو میزبانی کا شرف دینا ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے کی ایک بات میں ہمارے ناظرین کے ذوق کے لیے ذکر کر دیتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً اس سے بڑے محظوظ ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے المورد الربیع فی المولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان کے اندر میلاد شریف کے حوالے سے، حضور کی ولادت کے واقعات کے حوالے سے آپ کی ایک کتاب ہے مختصر سی، جی، اس کے اندر یہ لکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان۔ ملا علی قاری جلیل القدر محدث ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرماتی ہیں جب میں سرکار کو لے کے آئی نا تو میری اونٹنی توانا ہو گئی اور طاقتور ہو گئی اور صحت مند ہو گئی اور دوڑنے لگی، اور بنو سعد کی عورتیں جو مجھ سے پہلے نکلی تھیں تو ان کو کراس کرنے لگی، تو کہتی ہیں کہ ان عورتوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا حضرت حلیمہ کو کہ حلیمہ یہ سواری کہاں سے لے آئی ہے، تیرے پاس تو بڑی لاغر لاچار نحیف نزار سواری تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی۔ جی، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میری سہیلیوں اور میرے قبیلے اور گاؤں سے تعلق رکھنے والی عورتوں، یہ سواری نہیں بدلی ہے، اس سواری کا سوار بدلا ہے۔ لیکن یہاں جو بات میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ میں نے جواب دیا، ایک آواز اور آئی، میں نے کان لگایا، غور کیا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، جی،
جب غور کیا تو میں نے دیکھا میری اونٹنی بول رہی تھی، اللہ، اور وہ اونٹنی نے پتہ ہے کیا کہا؟ کتنی ایمان افروز بات ہے، اور یہ الفاظ ہیں ملا علی قاری کے، یہ عبارت ہے، کہتی ہیں سمیت اتانی تنطق وتقول ان لی شانن ثم شانن بعثنی اللہ بعد موتی ورد لی سمنی بعد حزلی ویحکن یا نساء بنی سعد انکن لفی غفلت حل تدرین من علی ظہری خیر النبیین سید المرسلین امام الاولین والآخرین۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں اونٹنی کہہ رہی تھی کہ بنی سعد کی عورتوں، ہلاکت تمہارے لیے ہو، تم غفلت میں ماری گئی ہو، جی، تم جس کو یتیم سمجھ کے آئی ہو وہ یتیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں میری ایک حالت وہ تھی جو جاتے وقت تھی، ایک ہے جو آتے وقت ہے۔ جی، اللہ نے اس مہمان معظم کی برکت سے مجھے نئی زندگی اور نئی جوانی دی، اور تم جانتی ہو میری پشت پر کون ہے؟ جی، عورتوں کو مخاطب کر کے اونٹنی کہہ رہی ہے تم جانتی ہو میری پشت پر کون ہے؟ تو وہ نہیں بولی، اونٹنی کہتی ہے میں بتاتی ہوں، خیر النبیین اللہ اکبر، سید سبحان المرسلین اللہ، سبحان اللہ، امام الاولین والآخرین۔ واہ واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اونٹ ہو، جانور ہو، جی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، آپ کے قدموں سے نسبت اسے ہو جائے واہ واہ مفتی صاحب، تو اسے اتنا شعور مل جاتا ہے، اتنا ادراک، اتنی معرفت، اتنا علم مل جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اللہ اکبر، اور میری سبحان پشت اللہ، پر کون سبحان سوار۔ سبحان لوگ کہاں بات کرتے ہیں۔ اس سے آگے کی بات یہ ہے اللہ، جی مفتی کہ ابھی ایام حج چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کر رہے تھے، ہمارے ناظرین نے بہت اس میں سے کچھ بات سنی ہوگی، جب کعبہ کی دیوار اونچی ہو گئی، سر کے برابر ہو گئی، اب اوپر ہاتھ نہیں پہنچتا پتھر رکھنے کے لیے، تو اللہ کے بارگاہ سے اشارہ ہوا کہ پتھر اٹھا لو۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ پہنچے، پتھر ڈھونڈ رہے تھے، تو مقام ابراہیم نے خود آواز دے کے بلایا کہ اللہ اسماعیل میری طرف آؤ، میں وہ پتھر ہوں سبحان جسے اللہ، لینے کے لیے رب نے بھیجا۔ واہ 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 واہ، وہ لے کے آئے، نیچے رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اب کہا نہیں ہے، وہ پتھر خود بخود اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر ظاہر ہے آپ نے دیوار چنتے چنتے رائٹ ہونا تھا، دل میں خیال آیا پتھر رائٹ ہو گیا ہے، پھر جب دل میں خیال آیا لیفٹ ہو گیا ہے، اللہ خلیل اللہ اکبر، کے دل میں خیال آیا کہ اب میں نے اترنا ہے، وہ نیچے آ گیا ہے۔ تو خلیل کے دل میں خیال آئے تو پتھر کو پتہ چل جاتا ہے، واہ واہ مفتی صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اگر امتی کے دل میں خیال آئے تو نبی کو پتہ نہیں چل واہ سکتا۔ واہ واہ مفتی صاحب کمال کر دیا، تو سبحان یہ اللہ، سوچنے کی بات ہے، جن کو اللہ یہ راہ ہدایت عطا فرماتا ہے، ادب کا نور عطا فرماتا ہے، ان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ واہ واہ، اونٹنی رک گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کے مقام پر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کاری کی، آقا کریم نے اپنا سفیر بھیجا، پیغام دے کے یہ بھیجا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم فقط عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ اور سید عثمان غنی گئے، یہ حضرت عثمان غنی تو بہت بعد میں گئے، اچھا، بہت سارے سفیر ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی آئے، تو پہلا جو سفیر بھیجا اس کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا تھا اور یہ کہا کہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اور اپنی غلط فہمی دل سے نکال دو، اور کہا کہ ہمارا مشورہ یہ ہے قریش کے لیے کہ کچھ عرصہ کے لیے وہ ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیں، ہمارا اور اپنا معاملہ عرب کے قبائل پہ چھوڑ دیں، اگر وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ہم غالب آ جاتے ہیں تو قریش کی مرضی ہوگی، چاہے تو ہمیں فالو کریں چاہے تو نہ کریں، ٹھیک، اور اگر اس کے باوجود بعد نہیں آئیں گے تو ہم بزدلی نہیں دکھائیں گے، جی، اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے تو میرے آقا کریم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں پھر آخری سانس تک حق کے لیے لڑوں گا۔ یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ ان کو پیغام پہنچ جائے۔ جی، سفیر پیغام لے کے وہاں پہنچا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں، ان لوگوں کو جمع کر کے کہا اگر چاہو تو میں بتاؤں، تو ان میں جو جوشیلے لوگ تھے، نو عمر لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، جو زیرک تھے، سمجھدار تھے، میچور لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں بتاؤ کیا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے پیغام پڑھ کے جب سنایا جی، تو انہی میں ایک وجیح شخص، ایک دانشور، دانشمند، چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی سردار ہے، واہ اور واہ، چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ بڑا بردبار ہے، صحیح، چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بڑا صاحب الرائے بھی ہے، صاحب الرائے بھی ہے۔ جی، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ اے اہل قریش، مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو میری والد کی عمر کے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ بہت سارے وہ ہیں جو میرے بچوں کی عمر کے ہیں، کہا ہاں جی ایسا ہے۔ کہا میرے اوپر کوئی تمہارا ایلیگیشن ہے، کوئی شک کوئی شبہ کوئی تردد، مجھے دانشور مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔
کہا فلاں موقع پر میں نے اہل اوکاز کو تمہاری مدد کے لیے دعوت دی تھی، وہ نہیں آئے تھے، تو میں اب خود اپنے قبیلے اور بچوں سمیت تمہاری حمایت میں نکل آیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تمہارا احسان یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تول کے بات کرتا ہوں، میں ڈنڈی نہیں مارتا، جو صحیح بات و حق کی وہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی باتوں میں بڑی دانش مندی نظر آئی ہے، جی تو اگر تم اجازت دو تو میں ان کے ساتھ بات چیت کروں اور معاملہ آگے بڑھاؤں۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ تو وہ مینڈیٹ لے کر سرکار کی بارگاہ میں جو آئے نا، وہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ اب آئے دربار رسالت میں، جی حدیبیہ کے مقام پر آئے، 1400 صحابہ موجود ہیں، شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں، حضور کے عاشق موجود ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، اور یہ آئے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں ماحول کیسا ہوگا۔ آئے، گفت و شنید شروع کی، جی پہلے تو بات چیت کا جو حربہ ہوتا ہے طریقہ آزمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غالب آ بھی جائیں اور اپنی قوم کو مغلوب کر لیں اور فتح حاصل کر لیں تو آپ دنیا کے پہلے شخص ہوں گے جنہوں نے اپنی قوم کو اپنے دست نگر کیا ہوگا۔ تو یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ عام بادشاہ نہیں ہے، یہ عام جو ہے وہ آقا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہا وگرنہ جب جنگ چھڑے گی، جب جنگ کی چکی گھومے گی، جب معرکہ عروج پر ہوگا، جب ٹاکرا ہوگا، جب رزم پڑے گی، جب تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، جب ہاتھ میں ہاتھ پڑیں گے، تو یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ نو آزمودہ کار ہیں، یہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ باریش لوگ، یہ دستاروں والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، یہ تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جب یہ جملہ کہا نا، اللہ اکبر، اللہ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ صحیح۔ جب یہ جملہ کہا تو تاجدار صداقت، وفا شعار رسالت، جی مزاج شناس نبوت، سبحان اللہ۔ فرمانہ شمع رسالت، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ناظرین کے سننے کی بات ہے کہ یہ کوئی اتنی، آپ وہ تو روٹین میں بات کر رہے تھے، لیکن قوت ایمانی کیا ہوتی ہے، غیرت ایمانی کیا ہوتی ہے؟ ایسی بات کہنا، اتنی بات ہی گوارا نہ تھی کہ کوئی ہمارے بارے میں یہ کہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بات جب انہوں نے کہی، عروہ بن مسعود نے، حضرت ابو بکر صدیق باوجود کہ حضور کی امت کے سب سے بردبار شخص ہیں، جی سب سے حوصلہ مند شخص ہیں، سب سے زیرک شخص ہیں، ابو بکر سے بڑھ کر حوصلہ کسی کا نہیں ہے امت مصطفیٰ میں، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں کے حوصلہ جواب دے گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہا امسس بزر اللات، کہا کہ وہ عروہ تم ہمارے بارے میں، اس وقت تک چونکہ عروہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، جی ہمارے بارے میں کہتے ہو کہ ہم چھوڑ دیں گے؟ حضرت عروہ بن مسعود نے، حضرت ابو بکر صدیق نے عروہ بن مسعود کو اس وقت سخت سست، اتنا بڑا کا اتنا شدید جملہ، اتنی بڑی یہ گالی ہے کہ کلام عرب میں اس سے شدید لفظ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق نے عروہ بن مسعود کے جواب میں کہا، اللہ اور صرف اس بات پر کہا۔ میں اس فورم پر اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، جی صحیح۔ اتنا بڑا جملہ ہے، صرف اس بات پر کہا کہ تم کہتے ہو ہم چھوڑ جائیں گے، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، آقا کی طرف بڑھنے والے تیر ہمارے سینوں سے ٹکرائیں گے، ہمارے چہروں سے ٹکرائیں گے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہوگا کہ حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ ایک جملے پر میں ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو عروہ بن مسعود نے کہا مجھے کوئی اتنی بڑی سردار کو اتنا بڑی بات کہہ سکتا ہے، اتنا سخت جملہ، اتنی سخت گالی؟ تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اور کہا ابو بکر اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو میں اس بات کا جواب دیتا، لیکن احسان اتنا بڑا ہے کہ میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیا کہنے
ناظرین محترم، یہ اصحاب محمد ہیں اور یہ تو قربان جاؤں کریم آقا کے لیے تن من دھن قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو قوم موسیٰ تو نہیں ہے نا۔ قوم موسیٰ نے تو کہا تھا نا اپنے پیغمبر سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، رب نے جہاد کا حکم دیا ہے، تو کہنے لگے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ تو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ کریم آقا نے بدر کے موقع پہ کہا کہ کون ہے جو جہاد کے لیے نکلے، تو عرض کی آقا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں، اور عظیم صحابی رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم کی بارگاہ کے آداب دیکھے، اور ادب کے حوالے سے بات تو ساری مفتی صاحب کریں گے، لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ابو سفیان جب ابھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا تھا تو صلح حدیبیہ کو جو معاملہ ہوا، جو معاملہ طے پائے، بعد میں انہوں نے خود ہی توڑ دیے، تو وہ مدینہ پاک میں حضور کی بارگاہ میں آیا کہ ان معاملات کو بحال کیا جائے، تو کریم آقا کی بارگاہ میں آیا تو کریم آقا نے اس کے معاملے کو رد کر دیا، تم نے خود ہی توڑا ہے۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر آیا جو کریم آقا علیہ السلام کے عقد میں تھی، جو ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو گھر میں آیا تو کریم آقا، وہ گھر تو سرکار کا گھر ہے، تو جب دیکھا کہ بستر لگا ہوا ہے چارپائی پر تو وہ بیٹھنے لگا، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جلدی سے بستر اٹھایا اور سائیڈ پہ کر دیا۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ کیا بات، کیا بستر اس قابل نہیں کہ میں بیٹھ سکوں، یا میں اس قابل نہیں کہ میں بستر پر نہیں آ سکتا؟ تو بغیر کسی تعمل کے فوراً کہا کہ آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، اور جو نجس ہے وہ پاک نہیں ہوتا، اور یہ میرے آقا کا پاک بستر ہے، تو آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ قبلہ مفتی صاحب عروہ بن مسعود رضی اللہ غیرت تعالی۔ ایمانی ہے، یہ قوت ایمانی ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات کا بہت بڑا سبق اور درس ہے ہمارے لیے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زبان سخت استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں یہ علماء ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، بات ناموس مصطفیٰ کی ہے، بات عزت مصطفیٰ کی ہے، بات عظمت مصطفیٰ کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جس کو آپ پڑھیں گے ہر ایک اس معاملے میں دوسرے سے آگے نظر آتا ہے۔ آپ نے بھی واقعہ درمیان میں سنا دیا، یہیں اسی موقع پر حدیبیہ کے مقام پر جی جب بات چیت کر رہے تھے عروہ بن مسعود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بات کرتے کرتے اگلے کا دل جیتنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ایسے بڑی اپنائیت کے انداز میں داڑھی کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ تو عروہ بن مسعود نے بات کرتے کرتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، جی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر بطور سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے، اللہ اکبر، اور خود پہنا ہوا تھا، سبحان اللہ، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے۔ تو آپ نے جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اشارہ کیا تلوار کا کہ پیچھے کرو، اللہ اکبر، پھر دوبارہ بڑھایا، پھر اشارہ کیا۔ جب تیسری دفعہ بڑھایا نا تو انہوں نے ہاتھ تلوار یہاں رکھی اور یہاں رکھ کے کہا کہ اب اگر یہ ہاتھ بڑھا نا تو کلائی سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو عروہ بن مسعود نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ خود پہنا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار بڑا عجیب آدمی ہے، تجھے میرا وہ احسان نہیں یاد رہا کہ میں نے فلاں موقع پر تیری مدد کی تھی؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ وہ احسان کا بدلہ جہاں بھی لینا چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، جی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس، عفت اور عصمت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ تیرا وہی بات جو ابھی آپ نے سنائی کہ مشرک کا نجس ہاتھ میرے مصطفیٰ کی مبارک پاکیزہ نورانی داڑھی کے ساتھ لگے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ مناظر تھے، اس نے یہاں دیکھے 3 دن عروہ بن مسعود یہاں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، حدیبیہ کے مقام پر، شب و روز، دن رات، خلوت جلوت، صحابہ اکرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل، ادب، وہ احترام، وہ عشق، وہ محبت، وہ وارفتگی، وہ شیفتگی، واہ واہ، جب دیکھی ہے نا تو بس یہی دل میں اتر گیا تھا۔ جی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ دیکھا تو پھر پتہ چل گیا تھا کہ نہیں،
یہ عام سردار نہیں ہے، یہ عام حکمران نہیں ہے، یہ عام آقا نہیں ہے، اللہ اکبر. یہاں سے واپس پلٹے. جی یہ ساری کنکلوژن لے کر فیصلہ لے لیا تھا کہ اب میں نے جا کے کیا کہنا ہے. وہاں ان کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اب تم نے مجھے مینڈیٹ دے کے بھیجا تھا نا، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مانیں گے. تو کہا کہ پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی غلامان محمد سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا لڑنے کو دل کرے تو جس سے مرضی لڑ لینا، مصطفیٰ کے غلاموں سے نہ لڑنا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کیا بات ہے، کہا میں جو کچھ دیکھ کے آیا ہوں نا، اگر تم نے دیکھا ہو تو تم بھی یہی کہو. مفتی صاحب کیا خوبصورت منظرنامہ آپ نے پیش کیا ہے. اور پھر دیکھیں آپ نے وقت شہادت بھی جناب آپ نے انہیں معاف کر دیا. میں اس قرآن کی اس آیت پہ بات ختم کرتا ہوں. قرآن نے فرمایا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ. فرمایا جو معاف کر دیتا ہے اور پھر بھی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے، فرمایا سن لو اس کا اجر رب کائنات کے اوپر ذمہ کرم پر ہے، پھر رب اسے اجر عطا فرماتا ہے. یہ دیکھیں اس موقع پر بھی آپ نے انہیں معافی کا اعلان فرما دیا. یہ تھے سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا ہے رب کائنات ہمیں اس صحابی رسول کا صدقہ ہمیں بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.